جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 15 اگست 2023 کو لال قلعے سے کی گئی وزیر اعظم نریندر مودی کی اسپیچ کی ہائی لائٹ ہے، جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے متعلق الفاظ و معنی لکھوائے جا رہے ہیں، اور آپ الفاظ و معنی ایک نظر دیکھ لیجئے۔ میں اسکرین کو روک دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں جن کو ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو پہلے آپ الفاظ و معنی دیکھ لیجئے۔ اس کے الفاظ و معنی یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ifs and buts۔ اس کے الفاظ و معنی شروع ہوتے ہیں یہاں سے، ifs and buts، اگر مگر، شکوک و شبہات، ذہنی خلجان۔ یہ تمام الفاظ ہیں، اسکرین آپ کے سامنے ہے۔ آپ اسے روک کر پوز کر کے الفاظ و معنی دیکھتے رہ سکتے ہیں۔ تقریباً اس کی 1.5 صفحے سے پونے 2 صفحے الفاظ و معنی ہیں اس کے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کی، ایک طالب علم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، آپ کومنٹ وغیرہ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ الفاظ و معنی اسی نیوز سے متعلق ہیں اور اسی نیوز میں آئے ہوئے ہیں، اور چند الفاظ اس میں پھر ایسے بھی ہوں گے جو ملتے جلتے یا اسی کے مشتقات وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی آ گئے ہوں گے۔ ادروائز یہ تقریباً سبھی الفاظ نیوز میں کسی نہ کسی طور پر مستعمل ہیں۔ Let's move on to the next page. This is the second page. ڈیمانسٹریٹ میں ٹی کے بعد ای آئے گا، یہاں پر ای مسنگ ہے۔ یہ ٹوٹل الفاظ و معنی ہو گئی ہے۔ آئیں یہ چلیے اب ہم اس کا جو نیوز ہے یا اس کی جو ہائی لائٹ ہے یا جو آرٹیکل ہے اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نیوز ہے، اس کی ہائی لائٹ ہے پی ایم مودی کی اسپیچ کی، جو کہ 15 اگست 2023 کو ڈیلیور کی گئی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: نو ifs نو بٹس in anybody's mind about India's glorious future. No ifs no buts in anybody's mind، کسی کے ذہن میں کوئی اگر مگر نہیں۔ About India's glorious future، ہندوستان کے تابناک مستقبل کے بارے میں، ہندوستان کے عظیم الشان یا ہندوستان کے روشن مستقبل کے بارے میں کوئی چوں چرا اگر مگر شک شبہ نہیں۔ 7 key highlights of PM Modi's Independence Day speech۔ 7 اہم مودی کی یوم آزادی کی تقریر کے 7 اہم ہائی لائٹ، 7 اہم نکات۔ ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی ایڈریسڈ منی پور وائلنس ان ہز انڈیپینڈنس ڈے اسپیچ۔ پرائم منسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی انڈیپینڈنس ڈے اسپیچ میں منی پور وائلنس کی طرف اشارہ کیا، منی پور وائلنس کو ذکر کیا یا منی پور وائلنس کے بارے میں بات چیت کری۔ Prime Minister Narendra Modi unfurled the national flag at Red Fort on the occasion of 77th Independence Day۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے check what else he spoke about، دیکھیے، چیک کیجئے what else he spoke about، اور کس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کری۔ چیک کیجئے کہ اور کس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کری۔ پرائم منسٹر نریندر مودی unfurled the national flag، وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی پرچم کو پھہرایا، لہرایا، یا قومی پرچم
کی کیا کہتے ہیں قومی پرچم، ہاں قومی پرچم پھہرایا ایٹ ریڈ فورٹ، لال قلعے پر، آن دا اوکیزن آف دا 77th انڈیپینڈنس ڈے، 77ویں یوم آزادی کے موقع پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے پر 77ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم کو لہرایا۔ ڈیورنگ ہز اسپیچ، اپنی تقریر کے دوران، پی ایم مودی اسپوک آن ویریس ٹاپکس، پی ایم مودی مختلف موضوعات پر بولے۔ لیٹس ہیو اے لک، چلیے ایک نظر دیکھیں۔ یہ ایک تصویر ہے، اس تصویر کے نیچے دکھ رہا ہے آپ کو تصویر میں پی ایم نریندر مودی ڈیورنگ دا 77th انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن ایٹ ریڈ فورٹ۔ فوٹو لیا ہے یہ ڈی ڈی نیوز نے، اور ڈی ڈی نیوز تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ مودی آن منی پور، مودی منی پور پر، یعنی مودی نے منی پور کے سلسلے میں، منی پور کے حوالے سے کیا بات کری، یہ اس آرٹیکل کا ایک ہائی لائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ہائی لائٹ کو الگ ہیڈنگ کے ساتھ ذکر کیا ہے، آپ کی آسانی رہے گی اس میں۔ پی ایم مودی اسپوک آن منی پور ڈیورنگ انڈیپینڈنس ڈے اسپیچ۔ پی ایم مودی انڈیپینڈنس ڈے کی تقریر، پی ایم مودی نے اپنی انڈیپینڈنس ڈے کی تقریر کے دوران منی پور کے سلسلے میں یا منی پور کے موضوع پر بات چیت کری۔ وائل اسپیکنگ اباؤٹ دا وائلنس ان دا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں، شمالی مشرقی ریاست میں ہو رہے فساد کے بارے میں بات چیت کے دوران، وائل اسپیکنگ بات چیت کے دوران، بولنے کے دوران، کس چیز کے بارے میں بولنے کے دوران؟ وائلنس کے بارے میں بولنے کے دوران۔ کہاں؟ ان دا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں ہونے والے فساد کے بارے میں بولنے کے دوران یا بات چیت کے دوران، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ The central and the state government had been working on maintaining peace، کہ مرکزی اور ریاستی حکومت had been working، کام کرتی آ رہی تھیں، ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور تھی بھی کر سکتے ہیں، on maintaining peace، امن کو برقرار یا امن کو بحال رکھنے پر، امن کو بحال رکھنے کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت امن کو بحال رکھنے کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ The whole country stands with the people of Manipur، پورا ملک منی پور کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ Peace is the only way to resolve all dispute، تمام تنازعات کو حل کرنے کا واحد راستہ امن ہے۔ The center and the Manipur government are making every effort، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت are making every effort، تمام تر کوشش کر رہی ہیں، making every effort، وہ تمام تر کوشش کر رہی ہیں، to ensure، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، that، کہ peace returns to the state، کہ امن ریاست میں بحال ہو جائے، کہ امن ریاست میں واپس لوٹ آئے، ایٹ دا ارلیسٹ، جتنی جلدی ہو سکے۔ پی ایم مودی سیڈ، یہ بات پی ایم مودی نے کہی۔ آفٹر دس کامنٹ، اس تبصرے کے بعد، مودی مووڈ آن ٹو دا ہسٹری آف انڈیاز فریڈم اسٹرگل۔ مودی ہندوستان کی جنگ آزادی کے موضوع پر، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کی طرف آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، اس تبصرے کے بعد مودی ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کی طرف بڑھے، تاریخ کی طرف بڑھے یعنی تاریخ کی طرف اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھے اور اگلے اس پر بات کری پھر۔ اینڈ مینشنڈ، اور انہوں نے تذکرہ کیا، ٹو مینشن کے معنی تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، اور انہوں نے تذکرہ کیا، ہاؤ انڈیا ہیڈ اسٹرگلڈ، کہ ہندوستان نے کس طریقے سے اسٹرگل کیا تھا، کس طریقے سے جد و جہد کری تھی، کوشش کری تھی، لڑائی لڑی تھی، تھرو ایئرس آف کولونیل ڈومیننس، اس استعماراتی یا نو آبادیاتی غلبے، ان نو آبادیاتی غلبے یا ان نو آبادیاتی تسلط کے ان سالوں میں، تھرو ایئرس آف کولونیل ڈومیننس، ایئرس کئی سال، تھرو کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا، ٹھیک ہے،
تھرو آؤٹ دا ایئر بولیں اگر ہم، یا تھرو دا ڈے بولیں، یا تھرو آؤٹ دا ڈے بولیں تو مطلب دن بھر، پورے دن. تھرو دا ایئرس سالوں بھر، ٹھیک ہے، کئی سال. تو تھرو ایئرس آف کولونیل ڈومیننس، سالوں کی استعماراتی تسلط کے خلاف کس طرح انڈیا نے جنگ کری تھی، اس بات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. آئی سیلیوٹ آل آور سٹیزنس، میں اپنے تمام شہریوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اینڈ دوز آؤٹ سائڈ دا کنٹری، اور ان لوگوں کو بھی جو اس ملک سے باہر ہیں، ہو، جنہوں نے ڈیمونسٹریٹڈ دیئر لو، اپنی محبت کا اظہار کیا، فار دیئر نیٹو سوئل، اپنے مادر وطن کے لیے یا اپنی وطن کی مٹی کے لیے. آئی ایکسٹینڈ مائی ہارٹ فیلٹ وشز ٹو دیم، میں ان کے سامنے اپنی دلی خواہشوں کا، اپنی دلی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. دس انڈیپینڈنس ڈے، اس یوم آزادی پر. ہی ایڈڈ، انہوں نے مزید کہا، انہوں نے مزید ایڈ کیا. چلیے یہاں تک آج ترجمہ ہے، اور اس سے متعلق الفاظ و معنی جو لکھوائے گئے ہیں وہ یاد کر کے لے کر آئیں گے کل.